اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے نالج میں آ گئی، معلوم ہو گئی کہ انسان 4 طریقوں سے پیدا ہوا ہے، کوئی مخلوق نہیں پیدا ہوئی۔ اب حاصل کلام کیا ہے کہ انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں ایسی خام خواہ پیدا کر دیا، فضول پیدا کر دیا؟ خام خواہ کے 2 معنی ہیں، یہ خیال کرنا، ہمارے ہاں خام خواہ کا معنی ہوتا ہے فضول، بے سود۔ پشتو میں خام خواہ کا معنی ہوتا ہے لازمی، ضروری۔ تو بے سود اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، اور ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اب پیدا کرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کس لیے کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ کوئی مخلوق اللہ کی بندگی کے لیے نہیں ہے۔ جن اور انسانوں سے سوال ہوگا، ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان نائب ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کو اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جنات کو انسان سے پہلے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ، ہم پیدا کرنے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صلصال من حماء مسنون، سلسال کھنکھناتی مٹی، جب کمہار مٹی کو بنا کے برتن اس کو پکاتا ہے نا، پکنے کے بعد وہ بجتی ہے، اس کو کہتے ہیں، ہوتی تو مٹی ہے لیکن وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، پختہ۔ اس طرح پختہ گارے سے انسان کو پیدا کیا ہم نے۔ والجان خلقناہ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا من قبل، انسان سے پہلے پیدا کیا۔ انسان بعد میں پیدا، ہر چیز پہلے پیدا ہوئی ہے انسان سے۔ من قبل من نار سموم، آگ کی لو سے، آگ کی لپیٹ سے جن پیدا ہوئے، جنات پیدا ہوئے ہیں۔ اور جنات کا ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ موجود ہے، مسجد جن مکہ مکرمہ میں آج بھی موجود ہے۔ یہاں حضور فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت گزری، حضور کی پیدائش سے پہلے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ جو جنات شیاطین اوپر کی خبریں لاتے تھے، یہ نہیں لا سکتے تھے، ان کو مار پڑتی تھی، تو جنات نکل گئے کہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ آسمانوں پہ اتنے سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ جنات کی جماعت گزری، وہاں حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، تو جنات کی جماعت اتر آئی۔ اس جنات کی جماعت ایمان لے کے آئی، اپنی قوم کو جو انہوں نے جا کے بتایا وہ وحی اللہ نے بھیجی۔ سورۃ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ان کو بتا دو کہ جنات کی ایک جماعت، جنات کی جماعت ایک یہاں سے گزری ہے۔ فقالوا، انہوں نے جا کے اپنی قوم کو کہا، انا سمعنا، ہم نے سنا ہے، قرآن عجب، عجیب کلام سنی ہے، تورات سنی، انجیل سنی، زبور سنی، ایسی کلام سنی ہے، یہ قرآن جیسی کلام ہم نے نہیں سنی آج تک، عجیب کلام ہم نے سنی ہے۔ یہدی الی الرشد، جو ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی روشنی ہے۔ فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہم رب واحد کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہماری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میرا ارادہ نہیں ہے کہ میرے لیے آپ رزق کا بندوبست کرو، کھیتوں میں فصلوں میں کام کرو، باغات اگاؤ آم کے انار کے، اور وہ میرے لیے آپ اگا رہے ہو، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ وما ارید ان یطعمون، میرے لیے کھانے کا انتظام کرو، اللہ تعالیٰ کا دسترخوان سج گیا، کوک کھڑے ہوئے کھانا پکا رہے ہیں، شیف، چیف شیف، شو شیف، نہیں، مجھے ضرورت نہیں، میں کھانے پینے سے پاک ہوں۔ ان اللہ، بے شک میں تمہارا اللہ ہوں، هو الرزاق، میں رزاق ہوں، رزق دیتا ہوں، ذو القوۃ المتین، طاقتور ہوں رزق دینے میں، جس کو جہاں رزق دینا چاہوں پہنچاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف حاصل تھا اللہ تعالیٰ سے، کوہ طور پر انہوں نے پتھر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ رازق ہم ہیں، رزق ہم دیتے ہیں، جو مانگنا ہو ہم سے مانگا کرو، مخلوق سے نہ مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس پتھر میں بھی کوئی ہوگا جس کے پاس رزق ہوگا، جس کو آپ رزق دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا عصا مارو اس پتھر پہ، عصا مارا، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اندر سے کیڑا، اس کے منہ میں ہری پتی اس پتھر سے نکلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاروں طرف سے پتھر بند تھا، میں نے عصا مار کے توڑا ہے، یہ ہری پتی اس بند پتھر میں اس کیڑے کے منہ میں کیسے پہنچی؟
تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ ہمارا کام ہے پہنچانا، آپ نے جو دیکھنا تھا آپ کو دکھا دیا ہے، رزق پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیاہ رات میں، سیاہ پہاڑ کے دامن میں سیاہ چونٹی جو نکلتی ہے، ہم اس کے قدموں کی آواز سنتے ہیں، ہماری جو ہم سے جو رزق مانگتی ہے ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انہی سے جواب لیا جائے گا، حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا قیامت کے دن کا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے بھرنی ہے جہنم جنوں سے بھی انسانوں سے بھی۔